اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی 5ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 123 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں، در حقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کیا کہ مجرموں کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ جعلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو نظام ترتیب دیا ہے اس میں حق و باطل دونوں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی کو جعلنا فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے بعض کو زندگی اور روشنی بخشی اور بعض کو اندھیرے میں رکھا، اسی طرح ہم نے ہر بستی، ہر شہر میں بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا۔ یعنی یہ لوگ ان شہروں کے بڑے لوگ ہوتے تھے جو مجرم ہوتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہمیشہ ان لوگوں کے مفادات کے خلاف ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ظلم و استحصال کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ اور غریب عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام عدل و انصاف کی دعوت دیتے ہیں، اور عدل و انصاف سے ہمیشہ ظالم و جابر متاثر ہوتے ہیں، اور غریبوں کے فائدے میں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو احترام، آدمیت اور انسانی حقوق دلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان باتوں سے علاقے کے سرداران کی حاکمیت اعلیٰ متاثر ہوتی ہے، اس لیے وہ اس الہی دعوت کے خلاف سازشوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس دعوت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے مکر و فریب کرتے ہیں۔ جیسے ارشاد ہوا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ اسراء قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں، تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ 34واں سورہ ہے، سورہ سبا، اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور کاش آپ ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ جو لوگ دبے ہوئے ہوتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ابو جہل نے کہا، عبد مناف کی اولاد نے شرافت میں ہمارا مقابلہ کیا۔ جب ہمارا مقابلہ برابر رہا تو ان لوگوں نے کہا، ہمارے درمیان نبی آیا ہے، اس پر وحی ہوتی ہے، ہم اسے ہرگز نہیں مانیں گے جب تک خود ہم پر بھی وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ مکے کے بڑے سرداروں کی طرف سے سازش، ظلم، دھوکہ دہی اور اذیت دینے جیسے جرائم کا ارتکاب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر بستی، ہر شہر اور ہر امت کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے۔ یہ الہی دعوت کا ایک لازمہ ہے کہ ہر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک فرعون اور ہر شبیر علیہ السلام کے مقابلے میں ایک یزید ہوا کرتا ہے۔ اس طرح دعوت الی الحق کو مقام ملتا ہے، عند اللہ اہمیت بڑھتی ہے، اور امتحان و آزمائش کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں، اور حکمت الہی کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ بیشتر رئیسوں اور سرداروں کی طرف سے اصلاحی تحریک کی مخالفت ہوتی ہے،
مکر و فریب کرنے والے اپنی چالوں کے وبال میں خود پھنس جاتے ہیں۔ قوم کا زوال اس وقت ضرور ہوتا ہے جب اس کے مقدرات چند خوشحال خاندانوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔